الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. احباب گرامی، غزوہ خندق جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے، جس میں سارا عرب اکٹھا ہو کر مدینے پر انہوں نے چڑھائی کی. اس سے پہلے بدر احد کی لڑائیاں ہو چکی تھیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الآن نغزوہم ولا یغزونا. اب تک تو یہ چڑھائی کر کے آ رہے ہیں نا، بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی مدینے پر چڑھائی کی تھی مکے والوں نے. مکے سے چل کر وہ مدینے آتے تھے یا راستے میں، بہرحال وہ چلتے تھے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، یہ نہیں کریں گے. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قافلے جب روانہ کیے. ایک قافلہ بھیجا اور اس نے یہ جو سمامہ بن اسال تھا نا، سردار تھا یا اپنی قوم کا، اس کو گرفتار کر لیا اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. مسجد نبوی کے ستون سے اس کو باندھ دیا گیا. اب نبی علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے اور فرمانے لگے ما آئندہ کا یا سمامہ سنا، کیا حال ہے، کیا بنے گا، کیا خیال ہے تیرا. اگر وہ بھی سردار تھا، کہنے لگا فقال یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا ان تقتل ذا دمن، اگر تو مجھے قتل کرے گا نا تو پیچھے میری برادری بیٹھی، قبیلہ بیٹھا، وہ خون کا بدلہ لینے والے بدلہ لیں گے. وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اور اگر تو میرے اوپر احسان کرے گا تو ایک قدردان پر تو احسان کرے گا، تیرے احسان کی میں قدر کروں گا. یعنی نسلی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بڑا فرق ہوتا ہے. وہ خاندانی رئیس آدمی تھا اور اس نے باتیں جرأت سے کی، کھری کی، اگرچہ قیدی ہے، باندھا ہوا ہے، لیکن باتیں دیکھیں کتنی کھری کر رہا ہے. اور فرمایا وہ عرض کرنے لگا تیسری بات وَإِن كُنتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اور اگر مال چاہیے تو کتنا مال چاہیے وہ دے دیتے ہیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑا، چلے گئے. دوبارہ پھر اس سے یہی بات کی، سنا کیا حال ہے، اس نے پھر یہی باتیں کی. تیسری دفعہ پھر جب اس کے پاس سے گزرے نا 2-3 دن، نبی علیہ السلام نے اس کو موقع دیا، پھر اس نے یہی باتیں کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا. گیا قریب جو کنواں تھا نا
وہاں جا کر غسل کیا اور غسل کر کے آ کر عرض کرنے لگا کہ میں غسل کر کے آیا ہوں اور مجھے کلمہ پڑھا لیں، فاسلم، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ساتھ وہ بات بڑی غضب کی اس نے کی، وقال، اور کہنے لگا، واللہ، اللہ کی قسم، ما کان علی وجہ الارض وجہ ابغض الی من وجہک، اللہ کی قسم آپ کے چہرے سے بڑھ کر مجھے کوئی اور ناپسندیدہ چہرہ اس روئے زمین پر نہیں تھا۔ دنیا کے جتنے انسان ہیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ آپ کا تھا میرے لیے۔ صاف بات کی اس نے۔ فقط اصبح وجہک احب الوجوہ الی، اب آپ کا چہرہ جو ہے میرے لیے سب سے پیارا ہو گیا، پہلے سب سے ناپسندیدہ تھا، اب سب سے پیارا ہو گیا۔ واللہ، اور اللہ کی قسم، ما کان علی وجہ الارض دین ابغض علی من دینک، دنیا میں جتنے دین ہیں سب سے ناپسندیدہ دین تیرا دین تھا، آپ کا دین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کہنے لگا، فقد اصبح دینک احب الادیان الی، اب سارے جہان کے دینوں سے سب سے بڑھ کر یہ دین جو ہے یہ مجھے پیارا ہے۔ قیدی تھا، لیکن 2-3 دن کے بعد اتنا بڑا فرق کہ پہلے سب سے ناپسندیدہ چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اب سب سے پیارا چہرہ، پہلے سب سے ناپسندیدہ دین، اب سب سے پسندیدہ دین۔ وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، فرق کہاں پڑا؟ پہلے اس نے دور دور سے سنا تھا، پہلے اس نے قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، جانا نہیں تھا، پہچانا نہیں تھا۔ اب بے شک قیدی تھا لیکن سردار تھا، نوٹ تو کر رہا تھا نا کہ اس کی ڈیلنگ کیسی ہے، میرے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے، وہ ساری باتیں وہ نوٹ کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد اس کے اندر جو اتنی بڑی تبدیلی آئی تو یہ اس کی بنیاد کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جو پہلی تھی وہی تھی، تبدیلی تو اس میں آ رہی ہے نا، ادھر تو کوئی فرق نہیں۔ جو آپ کی صورت تھی، سیرت تھی، اخلاق تھا، کردار تھا، وہ تو جیسا اعلیٰ تھا اسی طرح ہی تھا، اس میں فرق نہیں، فرق اس میں آ رہا ہے۔ تو درمیان میں بات کیا نکلے گی؟ بات یہ نکلے گی کہ جب تک بندے کا تعارف نہیں ہوتا، جب بندے کی جب تک ہمیں پہچان نہیں ہوتی، اس وقت تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون ہے، کون ہے، کیا ہے اس کا مقام مرتبہ، کیسی یہ شخصیت ہے۔ اور جب تعارف ہو جائے، پہچان ہو جائے، پھر فرق پڑ جاتا ہے۔ اور پھر وہ جس قسم کی شخصیت تعارف کے بعد، پہچان کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے، اسی قسم کا اس کے ساتھ ہمارا رویہ جب وہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس بیٹھا ہے، آپ کو کیا پتا اے سی ہے، ڈی سی ہے، جج ہے، کیا اوپرا ہو کے بیٹھ، اور جب پتہ چلے یہ اے سی صاحب ہے، ڈی سی صاحب، اچھا جی اچھا جی اچھا جی، فوراً تبدیلی آ جاتی ہے ہمارے اندر۔ کوئی درویش ہوگا، غریب سا ماتڑ سا ہوگا چہرے مورے سے، اور جب پتہ لگے یہ تو اللہ والا فلاں ہے، کس قدر ہمارے دل میں عقیدت و محبت بڑھ جاتی ہے۔ فرق کہاں پڑتا ہے؟ پہچان پر۔ جب تک کسی چیز کی پہچان نہ ہو اس وقت تک بندہ اس کی صحیح قدر نہیں کر سکتا، اس وقت تک اس سے صحیح تعلق نہیں جوڑ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس کی جتنی عمر ہے، جب سے اس نے ہوش سنبھالی ہے، اس کو سمجھا، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ فرق نہیں پڑتا۔ اور وہاں 3 دن کے قیدی کے اندر اتنا فرق پڑ گیا، وہ 3 دن کا قیدی ہے، اس کے اندر اتنا فرق آ گیا کہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور ہم جو ہیں وہ نسلی مسلمان ہیں، 1 پشت 2 پشت، پتہ نہیں کتنی پشتوں سے ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی فرق نہیں۔ ہم سارے اس ملک کے اندر جتنے بستے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ بتائیں دنیا کی کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ اور وہاں جو ماننے والے ہوتے تھے ان میں کوئی برائی رہتی نہیں تھی۔ ہم نے کلمہ بھی پڑھنا ہے، بڑے زور شور سے پڑھنا، عقیدت محبت سے پڑھنا، فرق نہیں پڑتا، بلکہ الٹا ہمارے اندر ایک احساس کمتری اور کیتری پایا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ جتنے بھائی جو ہیں، میرے بزرگ جو ہیں، نوجوان بچے جو ہیں، اب جو انگریز کی شکل و صورت کی کاپی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کی کاپی نہیں کرتے، نقل نہیں کرتے، اب دل میں کیا ہے کہ لوگ مجھے بھی کہیں گے کہ تو بھی داڑھی میجر بن گیا، تو بھی مسیتڑ بن گیا، تو بھی اونچی تمبے والا بن گیا،
ایک احساس کمتری ہے کہ اگر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اپنے آپ کو ڈال لوں تو دل میں کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے لگا تو بھی مولوی بن گیا۔ اب یہ یعنی ایک وہ کمزوری ہے ہماری معرفت کی، پہچان کی، بلکہ ایمان کی، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ جو نہیں رکھتا اس کا معاملہ، اور جو رکھ کر اس کو اندر ٹھوکتا ہی رہتا ہے، یا اس کو کاٹ چھاٹ کر دل میں کیا ہے کہ چلو تھوڑا بہت ادھر اس صاحب میں بھی شامل ہو، جو مولویوں میں بھی، اور دوسری طرف بھی فٹ رہو۔ اور پیچھے اصل بات کیا ہے کہ میں کس کی کاپی کر رہا ہوں، کس کے پیچھے چل رہا ہوں، کس کی نقل کر رہا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ماڈل اور معیار بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین معیار، بہترین نمونہ زندگی کے ہر کام میں، صرف یہ داڑھی کی بات نہیں، کوئی زندگی کا میدان لے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل، اعلیٰ، بہتر، اولا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات جس کو نصیب ہو جائے وہ ماترزہ ہوگا تو بے شک بڑا افسر بھی ہوگا۔ بڑے بڑے افسر بھی دیکھے ہیں، بیوروکریٹ بہت اعلیٰ لیول کے، وہ بھی بڑے فخر سے بے شک کہہ لیں، داڑھی بھی رکھی تھی، بڑے ٹکا کے نماز بھی پڑھتے تھے، سیکریٹریٹ کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ وہ ان کے دل کے اندر ایک اطمینان تھا کہ میں کس کو کاپی کر رہا ہوں، میں کسی انگریز کو نہیں کاپی کر رہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کر رہا۔ اس کو معرفت حاصل ہو گئی تھی۔ بات صرف اتنی کہ جب بندے کو صحیح معرفت حاصل ہو جائے، پھر نبی علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہوئے کسی کام میں اسے نہ احساس کمتری ہوتا ہے، کیتری ہوتا ہے، کسی قسم کا یہ جو انفیریٹی کمپلیکس ہے نا، اس کا وہ شکار نہیں ہوتا، وہ ایسا بہت بالا ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے آگے جو ہے وہ سب سے بالا ہے، سب سے اونچی شان والا، اونچے مقام والا ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس لیے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا جو تعلق ہے ایمان والا، اس کو صحیح معرفت پر جوڑنے کی ضرورت ہے، اور جب صحیح معرفت حاصل ہو جائے گی پھر انشاءاللہ ہماری زندگی کا رنگ بدلے گا، اور اس رنگ میں وہ رنگ ہر جگہ پر غالب آئے گا۔ وہ دکان پہ بیٹھا ہے پھر بھی پتہ چلے گا کہ یہ محمدی ہے، وہ نکاح کی مجلس میں بیٹھا ہے پھر بھی پتہ چلے گا، وہ گھر کے اندر بیٹی ہے یا بہو ہے، اسے پتہ پھر بھی چلے گا کہ یہ محمدی ہے۔ کسی جگہ پہ اس کی شخصیت میں فرق نظر نہیں آئے گا، کیوں؟ اس کے سامنے جو معیار ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اس معیار میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جو ہے اس کو آپ کی صحیح معرفت، آپ کی شان، آپ کا مقام، مرتبہ، اس کو پہچان کر اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کی شان جہاں سے مرضی شروع کر لیں، روحوں کی دنیا دیکھ لیں، وہاں سب سے اعلیٰ شان کس کو مل رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی ہے۔ ساری روحیں، بے شک وہ آدم علیہ السلام کی روح تھی، بے شک وہ نوح علیہ السلام کی روح تھی، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی روح تھی، لیکن سب سے حلف کیا لیا جا رہا ہے کہ جب یہ میرا نبی آئے گا تم سب نے اس کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اس کا تعاون کرنا، ساتھ دینا ہے۔ بے شک وہ بڑے تھے، باپ تھے، دادا تھے، پردادا تھے، نسل تو وہی تھی نا، لیکن جس طرح ملک کا صدر بن جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، اب اگر اس کا باپ زندہ ہے تو وہ جو وزیر اعظم بننے والا ہے وہ اپنے باپ کا بھی وزیر اعظم ہے۔ جو صدر بن گیا ملک کا، تو اگر اس کا باپ زندہ ہے، ماں زندہ، تو اپنے باپ کا بھی صدر ہے۔ اللہ شان دے دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان دے دی، عالم ارواح میں بھی دنیا میں آئے ہیں، پھر دیکھ لیں یہاں شان، مقام، مرتبہ، کہ ابھی نبوت نہیں، نبوت سے پہلے دیکھیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو شان کل دینی تھی اس کے لیے پہلے سے تیاری شروع کر رکھی تھی۔ جس طرح آپ نے جس بچے کو آگے بہت اونچے مقام میں لے جانا ہوتا ہے نا، اس کی ابتدا سے تربیت، جس قسم کے میدان میں آپ نے لے جانا ہے، کھیل کے میدان والے اس انداز سے تربیت کرتے ہیں، پڑھائی کے میدان والے اس انداز سے تربیت کرتے ہیں، اور یہاں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے کیسے تربیت کی کہ ابھی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے اور آپ کا سینہ جو ہے وہ چاک کر کے اس کو صاف کرتا ہے، اور پھر وہ سینہ جو ہے وہ سی دیا جاتا ہے، اور صحابی کہتا ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ وہ لکیر سی جو ہے نا وہ
وہ نظر آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری دفعہ پھر جو ہے وہ معراج پر جب لے جانا تھا، پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے پھر اس کو صاف کیا گیا اور اس کے اندر جو اللہ کی معرفت بھر دی گئی، پھر اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ تیاریاں ہو رہی ہیں اس ہستی کے لیے جس ہستی کو وہ شرف ملنا جو کسی نبی کو نہیں ملا. کبھی ہم نے اندازہ ہی نہیں کیا. سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا شرف دیا ہے. باقی سارے نبیوں کی امتیں جو ہیں وہ اپنے نبی، وہ جو نبی ایک دور کے لیے آیا تھا، ایک برادری ایک قبیلے کے لیے آیا تھا، عارضی طور پہ چھوٹے عرصے کے لیے چھوٹے علاقے کے لیے آیا تھا، اور ان سب کے مقابلے میں جس نبی کی ہم امت ہیں ان کو جو شرف ملا وہ کسی کو بھی نہیں ملا کہ قیامت تک کے لیے اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. یہ شرف کسی دوسرے کو نہیں ملا. تو جو اتنے بڑے شرف والے نبی ہیں ان کے ماننے والے جو ہیں ان کے دل دماغ میں بھی یہ مقام، یہ شان آپ کی موجود ہے کہ میں کس نبی کو ماننے والا ہوں، اس کی کیا شان ہے، کیا مقام مرتبہ ہے. تو دیکھ لیں کہ شان اتنی بڑی ہے اور ماننے والے جو ہیں ان کا حال جو ہے وہ ہم سب کا جو ہے وہ سامنے ہی ہے. اب دائیں بائیں ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، جھانکتے رہتے ہیں، پھر جو کچھ بس چلے اس کو اپنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اب دودھ کا برتن ہے نا بھرا ہوا پورا خالص، آپ اس میں زمزم ڈال رہے ہیں. زمزم سے تو پاک پانی کوئی نہیں، لیکن پہلا دودھ نکلے گا تو زمزم آئے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ برتن بھرا ہے دودھ میں، اس میں آپ زمزم بھی ڈال لیں وہ بھی اندر رہ جائے. یہ نہیں ہوگا. پہلی چیز نکلے گی تو دوسری آئے گی. جب ہم مختلف معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین طریقہ چھوڑتے ہیں تو وہ نکلتا ہے تو دوسرا جگہ لیتا ہے. اب میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دوں تو کھانا تو میں کھا لوں گا، لیکن ہوگا کیا کہ سنت نکل گئی. انگریز کا طریقہ آ گیا، سنت نکل گئی. سنت تھی دائیں ہاتھ سے، اب وہ ایک کو چھوڑیں گے سنت کو تو دوسرے کو جگہ ملے گی. اللہ حاضر کیا جس بات میں مرضی ڈنڈی مارنے میں آ جائیں. دیانتداری نکلے گی تو ڈنڈی ماریں گے، سچ نکلے گا تو جھوٹ آئے گا. حق مارنا کب ہوگا؟ جب آپ صحیح حق جو تھا اس کو چھوڑیں گے، ناحق کرنا شروع ہو جائیں گے، اس پہ دلیر ہو جائیں گے. وہ اپنے عزیزوں کا ہو، وہ غیروں کا ہو، وہ تگڑے کا ہو، کمزور کا ہو، حق ماریں گے تو پھر ہی ہے نا. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ کیا بتا رہی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے ہیں تو پھر اس جگہ پر دوسرا جو ہے اس کو جگہ دیتے ہیں. اب چھوڑ کر کیا ہم آپ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے پہچان نہیں کی. سچی بات اتنی ہے، بار بار ایک ہی بات عرض ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معرفت ہمیں ابھی تک حاصل نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے. اور اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ مدینہ کی گلی کسی سے آئے، یہودیوں کا وہاں مدرسہ تھا. ابھی یہودی مدینے سے سارے نکالے نہیں گئے تھے، تو رات کا ورقہ ملا، وہ ہاتھ میں پکڑ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے. حضرت عمر کو ٹوکا، اما ترا ساکلت کا اموں کا، عمر تیری ماں تجھے گم پائے، اما ترا فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں دیکھ رہا تو کتنا سرخ ہو رہا ہے. انہوں نے فوراً ورقہ چھوڑا اور کہنے لگے رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد النبی. میں رب کے رب ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر میں تو راضی ہوں، دین میرا یہی ہے. بس وہ ورقہ ہاتھ لگا. ایک روایت میں یہ ہے، دوسری میں یہ ہے کہ کسی یہودی نے مجھے لے کر دیا تھا تو میں نے وہ پکڑ لیا، ورنہ میں اس دین کو چھوڑ کر، آپ کو چھوڑ کر میرا کوئی ٹھکانہ ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے اس وقت کیا فرمایا؟ انتم متحوقون، تم ابھی تک بھوکے ہو، پیاسے ہو، متلاشی ہو کہ میں تمہارے لیے وہ شریعت لے کر آیا ہوں، لیلھا کا نہار ہے کہ اس کی راتیں بھی دن جیسی روشن ہیں، اور تم پھر بھی دائیں بائیں دیکھ رہے ہو. تم پھر بھی دائیں بائیں دیکھ رہے ہو. کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا میرے پلے کچھ نہیں ہے؟ کیا جو میرے پلے ہے وہ کوئی ناقص ہے، ادھورا ہے، کمتر ہے، گھٹیا ہے، تمہیں کوئی دنیا میں نیچے لانے والا ہے؟ نہیں، جو کچھ آپ کے پاس تھا وہی سب سے اعلیٰ تھا، افضل تھا. اور اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا، عمر
تم تو یہ تورات لیے پھرتے ہو نا، اس کا ورقہ لیے پھرتے ہو. لو کان موسیٰ حیا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، اسے بھی اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ میری پیروی کرے. یہ ہے شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہے مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ تو کہنے کی حد تک تھی نا بات، اور اللہ عملی طور پہ کر کے دکھائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور وہ نشانی کیا ہے؟ کہ جس طرح ان کی پیدائش ساری دنیا سے نرالی، کہ بغیر باپ کے ایک تخلیقی شکل باقی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حضرت مریم کا انتخاب کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. وہ قادر ہے، کوئی نہیں تھا، آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا. صرف آدم علیہ السلام تھے، مائی حوا کو پیدا کر دیا. اور مرد اور عورت کے جوڑے سے سارا جہان پیدا ہو رہا ہے، لیکن ایک شکل باقی تھی کہ اکیلی عورت اور اس سے پیدائش ہو جائے. اللہ نے اس کے لیے حضرت مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. جس طرح ان کی پیدائش نرالی، اسی طرح ان کے باقی معاملات بھی نرالے. سارا جہان مرتا ہے، ان کو مارنے کے لیے ان کے دشمنوں نے سارا زور لگایا. اللہ نے کیا کہا؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کر سکے نہ سولی چڑھا سکے. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا. معاملہ ان کے لیے شبہ میں پڑ گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ ہی نہیں چلا. ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر ان سے بھی بچا لیا، اور قیامت کی نشانی کے طور پہ ان کو بچا کر رکھا. قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے، اور آ کر اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنی شریعت نہیں، وہ نبی ہو کر اپنی شریعت پہ نہیں چلیں گے. اور یہاں یار لوگوں نے، دوستوں نے جو اپنی فقہ خود بنائی ہے، اس کے بارے میں دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر یا اپنی شریعت پر نہیں بلکہ ہماری فقہ پر چلیں گے. عقیدت محبت رکھیں بزرگوں سے، اپنے سلسلوں سے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن خدا را درجہ جس کا جو ہے نا وہاں رہنے دیں. یہی جرم کیا عیسائیوں نے، محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھ کے. یہی جرم ہم کرتے ہیں کہ جو درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ اپنی پسندیدہ شخصیتوں کو، جی یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا اسکالر ہے، یہ امام ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. بھائی اس کی مثال اسی طرح ہی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی مثال ہے. یہ مثالیں کتابوں میں موجود ہیں. اب اس طرح جس کی آپ مثال دے رہے ہیں، اس کو آپ کہاں کھڑا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے برابر. جس طرح نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ ہیں، اس طرح یہ جو بزرگ ہیں نا، یہ اس کا اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس کا یہی تعلق. جب آپ نے مثال دی تو مثال میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ مثال دے رہے ہیں دونوں میں کوئی نہ کوئی برابری ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے روک دیا، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثال نہ بیان کیا کرو. کیوں؟ اللہ کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں کسی کھاتے میں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ جو شان، جو مقام، جو مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کسی کا نہیں ہے. لہٰذا وہ جی فلاں کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ خدا را نبی علیہ السلام کو بھی پہچانے، اور باقی جو ہیں ان کو بھی ان کے ٹھکانے پہ رکھے، عزت ضرور کرے، احترام ضرور کرے. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ میرا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطن بے ادبی کا کوئی سبق نہیں دیا، کوئی سبق نہیں ہمیں ملا. بے ادبی نہیں کرنی، لیکن ادب کے نام پہ، احترام کے نام پہ ان کو خدائی درجے پہ چڑھا دے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر لا کھڑا کرے، یہ بھی زیادتی ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام جیسی شان تو کسی نبی کو بھی نہیں ملی، اور ہم نبی علیہ السلام کے امتیوں کو وہ شان دینے بیٹھ جاتے ہیں. تو خدا را اپنے ایمان عقیدے کی بھی فکر کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام مرتبہ جو اس کو بھی. تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی یہ جو شان ہے کہ پہلے نبی جو ہیں وہ بھی آ کر آپ کے امتی کے طور پہ، نبوت ان کو پہلے مل چکی تھی نبی علیہ السلام سے پہلے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب آئیں گے قیامت کے قریب تو آپ کے امتی کے طور پر آئیں گے، زندگی بسر کریں گے یہاں، اور اسلام کی خدمت کریں گے. اور یہ سارے کے سارے عیسائی قرآن کی روح سے اس وقت سارے مسلمان ہو جائیں گے. سارے کے سارے مسلمان یہ قرآن کہہ رہا ہے. بہرحال شان یہاں جو مل رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی یہ شان ہے کہ نبی جو ہیں وہ بھی ان کے امتی کے طور پر آ کر
یہاں زندگی بسر کریں گے۔ اس لیے دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے شان آپ کو دی ہے وہ جب کسی دوسرے کی نہیں ہے تو پھر میرا معاملہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ بچوں کے باپ تو تھے لیکن بچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بچہ بڑا ہو تو مرد کہلاتا ہے نا، پہلے تو بچہ کہلاتا ہے۔ قرآن کی بلاغت، قرآن کی فصاحت دیکھیں کہ لفظ وہ استعمال کیا جس پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اور جی بچے تو تھے تو قرآن نے کیا کہہ دیا؟ قرآن نے یہ نہیں نفی کی کہ بچوں کے باپ نہیں تھے، قرآن نے یہ نفی کی ہے کہ کسی مرد کے باپ نہیں تھے، کہ وہ مرد نہیں ہوئے، پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے کہ جس کو جتنا بڑا عہدہ دیتا ہے، شان دیتا ہے، اتنا بڑا اس کا امتحان لیتا ہے کہ اب یہ میرا صبر کرنے والا بندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ جب مشکلیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس وقت تو امتحان ہوتا ہے کہ اب پتہ چلے گا۔ چوری کھانے والے تو سارے یار ہوتے ہیں، مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ابتلا ہو، امتحان ہو، اس میں بندہ پاس ہو، مزہ تب ہے۔ تو بہرحال اللہ نے امتحان لیا، بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑے نہیں ہوئے، اور اللہ نے بھی یہی بات کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول تھے۔ رسول پہلے بھی تھے لیکن ان کا وہ امتیاز، وہ شرف جو کسی دوسرے کو نہیں ملا، وہ کیا ہے؟ خاتم النبیین، یہ سب نبیوں کے آخر پر مہر لگانے والے ہیں، اس نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پہلے سلسلہ چل رہا تھا، پہلا انسان، پہلا نبی۔ اللہ نے بندوبست جہاں ہمارے روٹی پانی کا کیا، وہاں ہماری جو روح ہے اس کی جو ضرورتیں تھیں وہ پوری کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے ساتھ نبوت کا سلسلہ بھی کر دیا۔ چلتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا تھا، کتنی اچھی بات تھی، نبی آتے تھے بتا دیتے تھے یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے یہ سلسلہ ہی روک دیا۔ یہ کون سا کو اللہ نے اچھا کام کیا؟ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا غور کریں تو یہ سوال ہماری ناقص عقل کا مظہر ہے، اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ ناقص عقل کس طرح؟ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، گیا درزی کے پاس، ناپ دیا، اگلے سال پھر گیا تو وہ پہلا ناپ کام آئے گا؟ نہیں۔ بچہ بڑا ہو گیا، ناپ نیا، اور بڑا ہو گیا، ناپ نیا۔ درزی جو ہے اس کا ناپ نیا لے گا، لیکن یہی بچہ جو بڑا ہو رہا ایک سٹیج آ جاتی ہے، اس کے بعد وہ بڑا ہونا بند ہو گیا، جو ترقی کرنی تھی کر لی اس نے، اب اس کے ناپ میں نو چینج، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اب میرے ناپ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ناپ میرا درزی کے پاس بچہ جاتا کپڑا دے کر آ جاتا ہے، پہلے یہ صورت نہیں تھی۔ تو جس طرح ایک فرد کا معاملہ ہے، اسی طرح انسانی سوسائٹی، معاشرے کا مسئلہ ہے کہ یہ بھی ترقی کر رہے تھے، نیا نبی آ گیا، ترقی کی، نیا نبی آ گیا، ترقی کی، نیا نبی آ گیا۔ جب یہ معاشرہ کلائمیکس پر پہنچ گیا، اپنے عروج پر پہنچ گیا، اس سے آگے ترقی نہیں۔ اب جو ترقی ہے وہ چیزوں کی ترقی ہے۔ پہلے ہمارے مکان کچے تھے، اب پکے ہو گئے۔ پہلے مولوی گلا پھاڑتے تھے، رات کو چھتوں میں واز کرتے تھے، اب آرام سے سپیکر لگاتے ہیں، جہاں تک آپ کے سپیکر کی آواز جا رہی ہے۔ آپ تو اللہ نے اور سہولت کر دی، آپ بند کمرے میں بیٹھ کر آن لائن جو ہے وہ درس دیں، واز کریں، ترجمہ کریں، جو مرضی کریں، پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ ترقی سائنس نے کی ہے، چیزوں نے کی ہے۔ پہلے پنکھا تھا ہاتھ والا، اب یہ فلاں آ گیا، پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ ایئر کولر، اب اے سی بھی آ گئے۔ تو یعنی یہ چیزوں کی ترقی ہے، انسان کی ترقی نہیں۔ انسان تو پہلے سے جہالت میں جا رہا ہے، گمراہی میں جا رہا ہے، ورنہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، وہ گمراہیاں نہیں تھیں ہمارے بزرگوں میں جو آج کی نسلوں کے اندر ہیں۔ یہ انسان تو نیچے سے نیچے جا رہا ہے اور ترقی چیزیں کر رہی ہیں۔ تو جب تک انسان ترقی کر رہا تھا، معاشرہ اوپر جا رہا تھا، نیا نبی آ رہا تھا۔ اب معاشرہ جب اپنے کلائمیکس پر، ترقی پر پہنچ گیا، ہر چیز ایک اس کا عروج ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا گراف گرنا شروع ہو جاتا ہے، زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت تک ضرورت تھی، اللہ نیا نبی بھیجتا تھا۔ جب بالکل ٹاپ پر چلا گیا معاشرہ، اللہ نے آخری نبی بھیج دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وخاتم النبیین۔ اب نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا۔ لہٰذا
اس بات کو سوچ کر اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا تو اس سوال کے بارے میں اس میرے مہربان کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے جو کیا وہ صحیح کیا، اللہ کوئی کام غلط کرتا ہی نہیں۔ یہ محل آپ عمارت کتنی خوبصورت بناتے رہیں تو یہ تو عمارت مکمل ہوگی تو اس کا حسن سامنے آئے گا نا۔ تو نبوت کا جو محل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں، جو زنجیر تھی اس کی آخری کڑی میں ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل ہوئی ہے، آپ کو یہ شرف ملا ہے جو کسی دوسرے نبی کو نہیں ملا۔ اسی طرح اور بہت سے وہ شرف ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور ان کی ماننے والی یہ قوم جو ہے، یہ ملت جو ہے، امت جو ہے، یہ خوش قسمت ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری امت نہیں۔ جب نبی نہیں تو نہ ان نبیوں کی امتیں اس امت کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ تو جب یہ شرف ہمارے پاس ہے تو پھر اس شرف کو، اس شان کو، اس مقام مرتبے کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کا حق ادا کرنا، یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ یہ تو نہیں کہ یہ فرض دوسرے ادا کریں گے، ہم بس خالی خولی جو ہے نعرے لگائیں گے، گیت گائیں گے، اور یہ شرف جو ہے بس یہ عزت ہمیں دی ہے، یہ شان ہماری ہے، یہ شان ہماری ہے، اس کا حق بھی ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ اور وہ حق کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہچان کر زندگی کے ہر میدان میں دیکھیں جو بھی میں نے کرنا ہے وہ صرف اور صرف خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی سب سے شانوں والا، اس کا طریقہ سب سے اچھا، اس طریقے میں کوئی گھاٹا نہیں، کوئی خسارہ نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں۔ خدا را اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرے، سارا جہان بیٹھا ہو آپ کے مخالف طریقے پر بیٹھا ہو، آپ کے پاس اگر صحیح طریقہ ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں، تو پھر اندر ایک اطمینان ہونا چاہیے، اندر بندہ ایک استقامت کا پہاڑ ہونا چاہیے کہ یہ سارے بیچارے غلطی پر ہیں، ان کو پتہ نہیں، بے شک یہ بڑے ہیں، جو مرضی ہیں، لیکن یہ اس بات کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے جو مجھے اللہ نے سمجھ دے دیا۔ اللہ کا شکر بھی اتنا ہی کریں اور اتنا ہی استقامت کا مظاہرہ کریں، اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے آپ کے رنگ کو دنیا میں پھیلانے کا جو فریضہ ہے وہ بھی ادا کریں، اور آپ سے اپنا تعلق جو ہے وہ بھی جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ ایک چیٹا ہے کہ کیا تصویر لٹکانا جائز ہے، قرآن و سنت ثابت کریں۔ اس بارے میں پچھلے 2-3 جمعوں میں کافی عرض کر چکا ہوں، اب وقت کی مجبوری ہے تو ان میں جو اس کی صحیح حقیقت ہے وہ ساری میں نے بیان کر دیا۔ اگر کسی کو نہیں کلیئر تو بعد میں پوچھ لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔